السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج کا یہ پیغام امت کے نوجوانوں کے نام ہے، اور چونکہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، دوسرا سال 25 کا شروع ہونے جا رہا ہے، سال کی انتہا اور سال کی ابتدا، یہ دونوں کے موڑ پر ہمارے کچھ نوجوان، حالانکہ اسلام کے نقطہ نظر سے علماء حضرات نے اس کو ناجائز قرار دیا، لیکن کچھ بے راہ روی نوجوان بے دینی کا شکار ہونے کی وجہ سے غلط راستوں پر اپنی زندگی ڈالتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، اسلام اور شریعت کو چھوڑ کر غلط راستہ اور شیطانیت والا راستہ اپناتے ہوئے اپنی کچھ خواہشات کے لیے یا اپنا جی بھرنے کے لیے کچھ حرکتیں کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع 31 دسمبر کی رات جنوری فش کے نام سے 12 بجے جنوری پہلی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس 12 بجے کے وقت میں ہمارے غیر مسلم بھائی، چاہے وہ عیسائی ہو یا غیر ہو، وہ بھی اس غلط حرکتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان نوجوان بھی اس غلط کاموں کے اندر ملوث ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، گناہ گویا کہ لازم ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ چیز ہے، اس رات سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ شراب نوشی کی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کہا کہ شراب اور بقیہ 3 چیزوں کا، پورے 4 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے پہلی چیز شراب، فرمایا یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے جو گندا عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اثمہما اکبر من نفعہما قرار دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، دماغ اس کا معوف ہو جاتا ہے اور غلط غلط حرکتیں کرنے کے لیے سوچتا ہے اور غلط غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا گناہ یہ کرتا ہے، قرآن مجید میں ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم کے طور پر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ نبی جی آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شراب پی کر ہمارا نوجوان سب سے بڑی غلطی یہ کر بیٹھتا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کی عصمت ریزی کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط تعلقات کو قائم کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کے نام سے دوستی کر لیتا ہے اور پھر ان کے ساتھ غلط تعلقات کر بیٹھتا ہے، جس کو شریعت نے دیکھنے کی اجازت نہیں دی اور نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب سب سے پہلا حکم ہے تو پھر جب دیکھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی تو پھر ان کے ساتھ بات کرنے کی، ان کا ہاتھ پکڑنے کی، ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے کی، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کہاں شریعت اجازت دیتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہا کہ زنا کے قریب مت جائیں۔ زنا کے قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ علماء نے بیان کیا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، پہلا مرحلہ دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں روک لگا دی کہ نگاہوں کو بچایا جائے، نگاہوں کو نیچی کیا جائے۔ نکاح شریعت میں کیوں اس بات کا حکم دیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ نکاح کرو جو تم کو عورتیں پسند ہیں؟ نکاح کا حکم کیوں دیا؟ نبی نے اس نکاح کے عمل کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغض للبصر واحسن للفرد، فرمایا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جو کام نکاح کے ذریعے سے شریعت نے اجازت دی اور جائز قرار دیا، اس کام کو نکاح کے بغیر غیر طریقے سے ناجائز طور پر شریعت کے طریقے کے خلاف میں ناجائز تعلقات قائم کر کے غلط زندگی گزار کر غلط عمل کے طور پر فرمایا ناجائز
جو ہے تو اعمال کر بیٹھتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، کا شراب ایک گناہ، تو پھر جو ہے زنا ایک بدکاری اور ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ ان کی کتنی جو ہے شریعت میں بڑا گناہ لکھا ہے، اور کتنا بڑا گناہ لکھا ہے۔ شراب پینے والے کی کیا سزا ہے اور بدکاری کرنے والے کی کیا سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ بدکاری کیا، فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اگر بے شادی شدہ کیا 100 کولے اس کو لگایا جائے، شریعت کا حکم ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بچوں، آپ سے میری دل کے درد کے ساتھ درخواست ہے، گزارش ہے، کہا کہ یہ کوئی بہانہ گناہ کرنے کا تلاش نہ کرے، بلکہ بہانہ نیکی کے کرنے کا تلاش کرے۔ ہاں، ہمیں فخر ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں نیکی کے کرنے کا، قوم کی خدمت کے کرنے کا، حج بیت اللہ کرنے کا، عمرہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں جانے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، علماء سے ملاقات کا، اور کسی غریب لاچار کی جو ہے سسکتی ہوئی راتوں کو جو ہے پریشانی کو دور کرنے کا، اور گرمی کے جو ہے تپش میں ٹھنڈا پانی دینے کا، یا شربت تقسیم کرنے کا، یا جو ہے غریب لاچار لڑکوں کے شادی بیاہ میں ان کی ضرورتوں کا الماری کے طور پر یا پلنگ کے طور پر کچھ چیزیں ان کو مہیا کرنے کا، یا ان کے کھانے پینے کے سامان کو مہیا کرنے کا، اور اسی طرح سردی کے موسم میں چادروں کو دینے کا، اور بارش کے موسم میں ہمارے دیگر محکمات کے لوگوں کو جو ہے کچھ ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنے کا، یہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ میرے وہ نوجوانوں جو غلط راستہ اختیار کرتے ہو، ان نوجوانوں کو دیکھو اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کام کرتے ہیں، ماں باپ سے ضد کر کے بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں کو خریدا جاتا ہے، ای ایم آئی کے طور پر یا کسی اور قرضے کے طور پر، سود کے طور پر۔ ماں باپ اس لائق نہیں ہوتے کہ آپ کو دلا سکے، زبردستی ان پر زور ڈالا جاتا، ان کے زیورات کو بیچا جاتا، گھر کے سامان کو بیچا جاتا، یا کہیں سے قرض جو ہے وڈی کے طور پر، سود کے طور پر لایا جاتا، اور اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قیمتی 2 لاکھ 3 لاکھ کی گاڑیوں کو دلایا جاتا ہے، اور ان گاڑیوں کو لے کر نوجوان بچوں کو پیچھے بٹھا کر یا لڑکیوں کو پیچھے بٹھا کر ریسنگ کیا جاتا ہے، زور ہائی سپیڈ طور پر گاڑی کو چلایا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہی گاڑی، ہاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ماں باپ سے سنا کہ میرا بچہ ضد کر رہا، کہا کہ 10ویں پاس کر دو آپ کو گاڑی دلایا جائے گا، تو ماں باپ جو ہے 10ویں پاس کرنے پر ماں باپ کو ضد کیا، گاڑی دلا دیا، ماں نے بھی کہا کہ گاڑی دلا دو۔ وہ نوجوان لڑکا اپنے 2-3 بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر گیا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے خود انتقال ہو گیا۔ اپنی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، یہ جو موقع آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور غلط خدا نہ خواستہ غلطی کرنے کا کوئی موقع آپ کو مل گیا، ایسا آگ بھی گیا، تو اس سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے جو ہے اپنی طرف مائل کرنے سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، اور قرآن مجید میں اللہ نے پورا ان کا واقعہ بیان کیا۔ آپ ایسے بن جاؤ، لوگوں کے لیے آپ نمونہ بن جائیں، شراب نوشی سے بچیں، اور نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، گاڑی کی ریسنگ سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بیٹنگ کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط جتنی چیزیں۔ کہا کہ آپ کی زندگی ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس میں خصوصاً جوانی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور جس زندگی کا سوال اللہ کل قیامت کے دن کریں گے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی جوانی کا بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ کے طور پر اللہ کے نزدیک وہ نوجوان جو جوانی اپنی عبادت اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، تو اللہ کی یہاں قیمت اور جوانی کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ جوانی اس لیے نہیں دیا کہ آپ جو ہے غلط راستے پر اپنے آپ کو چلائیں، اپنی جوانی کی طاقت کو جو ہے شراب نوشی کے اندر، جوا کے اندر، اور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کو مارتے ہوئے، لوگوں کو مال کو چھیننے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اور ریسنگ کرنے کے لیے، اور بیٹنگ کرنے کے لیے، یہ مال و دولت کو اور جوانی کی طاقت کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔
یہ جوانی کی طاقت اور قوت کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لمبی لمبی جو ہے رکعتیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر لمبا لمبا سجدہ کر کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، لاچار لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے کے لیے، ماں باپ کے پیر دبانے کے لیے، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ سے میری ادباً درخواست ہے اور پورے علماء کی طرف سے اور جمعیت علماء کی طرف سے اور سارے ہمارے اکابر کی طرف سے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، 31 دسمبر اور 1 جنوری کا اس رات میں اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں اور اپنے گھر میں رہیں، بجائے ادھر ادھر جا کر اپنی زندگی اور وقت کو برباد کرنے کے آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہیں، اور رات جلدی سو جائے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر آج امت سسک رہی ہے، بے کلمہ بے نماز دنیا سے جا رہی ہے، آپ کی طاقت اور قوت کا استعمال ان کے کلمے کے سکھانے کے لیے استعمال کرے، ان کی غلطیوں سے ان کو بچانے کے لیے استعمال کرے۔ کیسے دیہاتوں میں لوگوں کی زندگی ہے، کیسے کدھر جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنے ایسے نوجوان شادی بیاہ کر کے اپنی بیویوں کو ستا کر جو ہے جیل خانوں میں جا رہے ہیں اور کوٹے میں ان کے کیسے چل رہے ہیں۔ کہا کہ اگر ہماری زندگی بن گئی تو کیا ہم اپنی بیوی کو جو ہے پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، اپنے اولاد کی تربیت کا موقع اللہ نہیں دیں گے؟ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ سے میری زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس مختصر انداز سے یہ بات آپ سے درخواست ہے کہ ساری غلطیوں سے جس کو اللہ نے ہمارے لیے نقصان، دین کا بھی دنیا کا بھی نقصان اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نصیحت فرمائی ہے اور بچنے کے لیے کہا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ آج میں اس جامعہ نور الہدیٰ کے پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اور ہمارے علماء کے جو ہے معاونت کی بنیاد پر، ہمارے اکابر کے سرپرستی میں آپ لوگوں سے یہی درخواست، ساری جو ہے فکروں کی بنیاد پر میں آپ کو ایک فکر بند بنانا چاہتا ہوں۔ آپ اچھے بننے کی کوشش کریں، اچھا بنیں گے تو اس کی ہسٹری باقی رہے گی، اس کی تاریخ لکھی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے گا اور لوگوں کو نمونے کے طور پر دکھایا جائے گا، فلاں نوجوان اس طرح کام کرنے والا۔ آپ غلط کریں گے تو لوگ برائی کے طور پر کریں گے، بد دعائیں دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بد دعاؤں سے بچائیں، ماں باپ کی بد دعا سے، محلے والوں کی بد دعاؤں سے اور علاقے والوں کی بد دعاؤں سے اور لوگوں کی جو ہے گالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لوگ ماں باپ کی دعا لینے والے بنے، اساتذہ کی دعا لینے والے بنے، علماء کی دعا لینے والے بنے اور انسانیت کی دعا لینے والے بن کر آپ انسان بن کر لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنا کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنایا، آپ بھی ایک نمونے کے طور پر نبی والی زندگی اپنا کر اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کرے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اللہ کتنوں کو ہدایت دیں گے، کتنوں کو جو ہے دین اور دنیا کا فائدہ اللہ پہنچائیں گے۔ کل قیامت کی دن ساری انسانیت کے سامنے آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کا اللہ اکرام کریں گے اور آپ کے اعمال کا اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ دیں گے۔ تب اس وقت میں سارے انسان جزدر رہ جائیں گے، ہاں یہ کون سا نبی ہے، کون سا ولی ہے؟ کہیں گے کہ نہیں، نیلور کا نوجوان اور پھر آندھرا پردیش کا نوجوان، ہندوستان کا نوجوان، کہ اس نے اپنے زندگی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس نے نبی کا غلام بن کر، غلامیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر، نبی والی زندگی کو اپنا کر، نبی والی جو ہے طریقے کو اپنا کر اس نے زندگی گزارا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی شیئر کریں اور سمجھائیں، سنائیں اور عمل کرنے کی توفیق کو کوشش کریں اور بلکہ پورے طور پر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد الیاس، نائب صدر جمعیت علماء آندھرا پردیش و استاذ جامعہ نور الہدیٰ نیلور۔ جزاک اللہ، خیر رہے سب پہ، خیر بنے اپنے